اب آئیے اس ماحول میں میں چاہتا ہوں کہ اس شاعرہ سے گزارش کروں جس نے پوری اردو دنیا، ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جہاں بھی اردو لکھنے پڑھنے بولنے والے ہیں ان کے دلوں پر حکومت کی ہے۔ جہاں جہاں اردو کا چراغ روشن ہے وہاں وہاں شبینہ ادیب کے قدموں کے نشانات بھی روشن ہیں۔ استقبال کیجئے شبینہ صاحبہ کا مشاعرے کی بلندی کی۔ بہت بہت شکریہ، احسان مند ہوں آپ سبھی حضرات کی کہ شبینہ ایک سیکنڈ، سید اسامہ کا لڑکا میلہ کے اندر گم ہے، ان کے ساتھی مزار کے سامنے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جہاں بھی وہ لڑکا ہو مزار کے پاس چلا جائے، اس کے ساتھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں شبینہ صاحبہ عنایت۔ میں حاضر ہوں، اس سرزمین سے میرا بڑا قریبی رشتہ، بڑے بھائی شمیم کوثر صاحب، سہیل بھائی، نیئر بھائی، بچپن سے آ رہی ہوں اور زندگی رہی تو 55 تک آؤں گی انشاءاللہ۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب ہمارے بھائی یاد کرتے ہیں، لیکن مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ آج کہیں کہیں پہ ضرور آپ سب تھوڑا سا خلفشار ہوا، لیکن خلفشار کرنے والے لوگ چلے گئے، اصلی مشاعرہ سننے والے آپ سب ہیں۔ آپ سب کو میں سلام کرتی ہوں۔ ایک ایک شخص میرا لیے قابل احترام ہے۔ ڈائس پر دعائیں چاہتی ہوں میری خوش نصیبی کہ محترم انور جلال پوری صاحب کی نظامت میں آپ کو شعر سناؤں، کیونکہ ان کی دعاؤں کی بدولت آج میں یہاں تک پہنچی ہوں، آپ کی دعاؤں کی بدولت۔ تو میں چاہتی ہوں سیدھے سیدھے شعر پڑھوں، کیونکہ جب تک جوہر صاحب کا نمبر آئے گا تب تک یہ کوہرا یہاں تک آنے والا ہے، ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ اس وقت داد و تحسین کی صدائیں ایسی بلند کر دیجیے کہ یہ کوہرا ہو رہا آپ کی آواز سن کر بھاگ جائے۔ اتنی سی التجا کرنا چاہتی ہوں، میری بات اگر آپ تک پہنچے۔ سبھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں پیش کرتی ہوں، بڑے خطروں کا سفر میں نے کیا ہے آج، لیکن بھائی کلیم نظامی نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اتنی خوبصورت ڈرائیونگ ان کی، مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے لکھنؤ سے ہی واپس جانا پڑے گا۔ ایک بار تالیاں بجا رہیے آپ اپنے لیے اور کلیم بھائی کے لیے کہ ان کو اللہ اور حوصلہ دے، سلامت رکھے آپ سب کو، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں سیدھے سیدھے شعر پڑھتی ہوں، دیکھیے گا۔ تجھے آرزو تھی جس کی، تجھے آرزو تھی جس کی، وہی پیار لا رہی ہوں۔ لگے کہ بسمہ وہ پرانا بسمہ جو میں نے کبھی 25 سال پہلے دیکھا تھا، قسم خدا کہ اگر وہ یاد تازہ کر دیں گے تو میں بھی وہی سب سنانے کی کوشش کروں گی۔ مجھے بھی نہیں اچھا لگتا کہ میں بہت کچھ سناؤں، ایسا ویسا کچھ سناؤں، لیکن آپ شاعری سنتے ہیں، بسمہ کی اپنی ایک شناخت ہے، تو مجھ سے کچھ سن لیجئے، مجھے حوصلہ دے دیجئے گا تو اچھا لگے گا۔ کہ تجھے آرزو تھی جس کی، تجھے آرزو تھی جس کی، وہی پیار لا رہی ہوں۔ میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں۔ تجھے آرزو تھی جس کی، تجھے آرزو، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا کہ آپ نے حوصلہ بڑھایا۔ تجھے آرزو تھی جس کی، وہی پیار لا رہی ہوں۔ میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں۔ تجھے آرزو تھی جس کی، وہی پیار لا رہی ہوں۔ ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس مشاعرے کا اپنا ایک مشن بھی ہے، ایک مقصد بھی ہے کہ ہم امن کا پیغام دیں۔
ایک شعر یہ ادنا سی شاعرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مجھے دعاؤں سے نوازے. میں شعر پڑھتی ہوں اور سر انور بھائی کی دعائیں چاہتی ہوں، آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں، شمیم بھائی اور آپ سب کی، کہ مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن، مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن، مجھے دیکھنا ہے کس سے میرا شہر ہوگا روشن. وہ مکان جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں. بہت اچھے، واہ واہ، بہت شکریہ. وہ مکان جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں. تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. آپ جس سلیقے سے مجھے سنتے ہیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. چاہتی ہوں کچھ تازہ تازہ سا کلام بھی آپ کو سنایا جائے اور آپ کو شریک کیا جائے اپنی شاعری میں. پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجئے گا 4 مصرے بالکل تازہ اگر میں نے 20واں میں پڑھ لیے تو میں انشاءاللہ اور کوشش کروں گی کہ میں پیش کر سکوں. دعائیں چاہتی ہوں سنیں. کہ بہت اونچے نہیں اڑنا، بہت اونچے نہیں اڑنا، سمجھداری اسی میں ہے. چلو بہت شکریہ. بہت اونچے نہیں اڑنا، بہت اونچے نہیں اڑنا، سمجھداری اسی میں ہے زمین پر ہی. آج کل جمعہ بھی 8 دن ہوئے جن لوگوں کو آئے ہوئے، یقین جانیے شعر کہنا تو دور کی بات ہے، تہذیبیں بھی نہیں معلوم مشاعروں کی. اگر ہم لوگ داد دے دیتے ہیں تو وہ اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں. اگر وہ شاعر ہوگا تو وہ کبھی غلط نہیں سمجھے گا، لیکن اگر متشاعر ہوگا تو وہ سمجھے گا ہی نہیں اپنے ہی شعر کو، تو وہ کیا محسوس کرے گا اس چیز کے بارے میں. شعر پڑھتی ہوں. بہت اونچے نہیں اڑنا، سمجھداری اسی میں ہے. بہت اونچے نہیں اڑنا، سمجھداری اسی میں ہے زمین پر ہی نظر رکھنا، سمجھداری اسی میں ہے زمین پر ہی نظر رکھنا، سمجھداری اسی میں ہے. سنبھالے جو تمہارا دل، تمہارا غم، تمہارا گھر، سنبھالے جو تمہارا دل، تمہارا غم، تمہارا گھر، سنبھالے جو تمہارا دل، تمہارا غم، تمہارا گھر. اسے ناراض مت کرنا، سمجھداری اسی میں ہے. اسے ناراض مت کرنا، بہت اچھے، واہ واہ، ناراض مت کرنا، سمجھداری اسی میں ہے. اسے ناراض مت کرنا، سمجھداری اسی میں ہے. اچھا لگا کہ بالکل تازہ تازہ میں نے شعر پڑھے اور آپ نے مجھے حوصلہ دیا. بہت بہت شکریہ، نوازش کرم، مہربانی. ملاحظہ کیجئے گا، دیکھے گا. آئیے اس مشاعرے کا ایک مشن، وہ بھی میں 4 مصروں میں بالکل تازہ سے 4 مصرے یہ بھی پڑھنا چاہتی ہوں. سنیں. سبھی مل کر رہے، سب کو یہ سمجھانا ضروری ہے. اس مشاعرے کی طرف سے ایک پیغام. سبھی مل کر رہیں، سب کو یہ سمجھانا ضروری ہے. عداوت کی ہر ایک دیوار کو ڈھانا ضروری ہے. عداوت کی ہر ایک دیوار کو ڈھانا ضروری ہے. سیاسی بھائیوں کو اس لیے درپن دکھاتی ہوں، سیاسی بھائیوں کو اس لیے درپن دکھاتی ہوں کہ ہر بھٹکے ہوئے کو راہ پہ لانا ضروری ہے. کہ ہر بھٹکے ہوئے
کو راہ پہ لانا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. ملاحظہ کریں 4 مصرے یہ پڑھتی ہوں. پیار میرا نظر انداز نہیں کرتا ہے. سنیں. پیار میرا نظر انداز نہیں کرتا ہے. پیار میرا نظر انداز نہیں کرتا ہے. ہاں مگر وہ مجھے ہمراز نہیں کرتا ہے. ہاں مگر وہ مجھے ہمراز نہیں کرتا ہے. چاہتے دونوں ہیں نفرت بھی اندھیرے مٹ جائے. چاہتے دونوں ہیں نفرت کے اندھیرے مٹ جائیں. روشنی کا کوئی آغاز نہیں کرتا ہے. روشنی کا کوئی چاہتے دونوں ہیں نفرت کے اندھیرے مٹ جائے. چاہتے دونوں ہیں نفرت کے اندھیرے مٹ جائیں. روشنی کا کوئی آغاز نہیں کرتا ہے. روشنی کا کوئی آغاز نہیں کرتا ہے. مطلب اور ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں بطور خاص. ملاحظہ کیجیے گا, دیکھیے گا. یہ بھی پہنچاتی ہوں شعر کہ یہی بات خود سمجھنا, یہی بات خود سمجھنا, یہی بات عام کرنا. یہی بات خود سمجھنا, یہی بات خود سمجھنا, یہی بات عام کرنا. یہی بات خود سمجھنا, یہی بات خود سمجھنا, یہی بات عام کرنا. جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا. جو اچھا لگا. یہی بات خود سمجھنا, یہی بات عام کرنا. جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا. ایک شعر سناتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, خدا کرے آپ کو بھی اتنا ہی اچھا لگے. ایک گھریلو عورت کا ایک سچا شعر سناتی ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں. میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں. میں بس اتنا چاہتی ہوں, میں بس اتنا چاہتی ہوں رہ چین زندگی میں. نہ بہت خوشی لٹانا, نہ سکون حرام کرنا. نہ بہت خوشی لٹانا, نہ سکون حرام کرنا. جو غرور میں ہو ڈوبا اسے مت سلام کرنا. بہت شکریہ. چلیے شکر ہے آپ آ تو گئے. نیئر بھائی نہیں آتے تو میں گھر چلی جاتی, آپ کیوں پریشان. ایک بار تالی والی ذرا بجا کر مجھے تھوڑا حوصلہ دے دیجئے. حالانکہ یہ تہذیب نہیں ہے لیکن رائج ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے. اور آپ سب بہت سلام کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ مجھے سن رہے ہیں. ایک غزل میں سنانا چاہتی ہوں, ملاحظہ کیجئے گا, دیکھیے گا. سہیل بھائی سنیں کہ اپنے فن میں, سنے بھائی, اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی. اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے. اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے. اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کو اپنے سجدوں کی قیمت ملی ہے. لگتا ہے اچھے شبینہ, کیا کہنے. واہ واہ. اور آپ سب نے مجھے بہت شکریہ. اپنے فن میں
کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کو اپنے سجدوں کی قیمت ملی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کو اپنے سجدوں کی قیمت ملی ہے. بطور خاص ایک شعر پڑھتی ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتی ہوں, ملاحظہ کریں. دیکھیں, حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ آپ ہی نے عورتوں کا بڑھایا ہے رتبہ. حضرت فاطمہ آپ ہی نے عورتوں کا بڑھایا ہے رتبہ. آپ ہی کا تو کردار ہے یہ, آپ ہی کا تو کردار ہے یہ, جس سے عورت کو عظمت ملی ہے. آپ ہی بہت اچھے کردار ہے یہ, جس سے عورت کو عظمت ملی ہے. اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے. اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی. شعر پڑھتی ہوں. جی سہیل بھائی نے مجھے حکم دیا ہے, میں آپ سب سے بھی اجازت چاہتی ہوں اور التجا کرتی ہوں کہ تھوڑا سا شریک ہونے کی کوشش کریں اسی طرح سے. حضرت فاطمہ آپ ہی نے عورتوں کا بڑھایا ہے رتبہ. حضرت فاطمہ آپ ہی نے عورتوں کا رتبہ. آپ ہی کا تو کردار ہے یہ, آپ ہی کا تو کردار ہے یہ, جس سے عورت کو عظمت ملی ہے. آپ ہی کا تو کردار ہے یہ, جس سے عورت کو عظمت ملی ہے. شعر پڑھتی ہوں. کل تلک جو زمین پر پڑے تھے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے ہیں. کل تلک جو زمین پر پڑے تھے وہ ہواؤں میں اڑنے لگے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اچانک, ایسا لگتا ہے جیسے اچانک ان کو پرکھوں کی دولت ملی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اچانک ان کو پرکھوں کی دولت ملی ہے. بطور خاص شعر بھی میں پڑھنا چاہتی ہوں اور دعا چاہتی ہوں. سنیے. اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ, کون ہے فائدے میں بتاؤ. اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ, کون ہے فائدے میں بتاؤ. ہم نے ایمان کا پایا خزانہ, ہم نے ایمان کا پایا خزانہ, ان کو دنیا کی دولت ملی ہے. ہم نے ایمان کا پایا خزانہ, ان کو دنیا کی دولت ملی ہے. ایک شعر بطور خاص پڑھنا چاہتی ہوں, اس کے بعد زحمتیں تمام فرمائشیں بہت ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں وقت بہت کم ہے اور ابھی آپ کو جوہر صاحب کو سننا ہے. میں پیش کرتی ہوں, ملاحظہ کریں کہ غیر نے بھی کہا تم کو افضل ایک تمہارے سوا اے پیمبر. غیر نے بھی کہا تم کو افضل
دوسرا کوئی ایسا کہاں ہے، دوسرا کوئی ایسا کہاں ہے جس کو اتنی محبت ملی ہے، دوسرا کوئی ایسا کہاں ہے جس کو اتنی محبت ملی ہے۔ بہت شکریہ۔